کب ہوں گے کم اس دنیا کے. ہر والد کی سوچ ہوتی ہے کہ اس کا بچہ زندگی میں بڑی کامیابی حاصل کرے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اس مقام سے کہیں آگے بڑھ جاتا ہے جو اس نے سوچا ہوتا ہے، اور ایک ایسا مقام پیدا کرتا ہے کہ جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. بالکل ایسا ہی مشہور قوال فتح علی خان کے ساتھ ہوا. ان کے بیٹے نصرت فتح علی خان نے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پر موسیقی کے میدان میں منوایا. اور استاد نصرت فتح علی خان کی دو بڑی خوبیاں جن کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچے، جانیے اس ویڈیو میں. مراقبے میں گئے وہ کافی دیر تک، پھر اس کے بعد انہوں نے میرا نام نصرت علی رکھا. استاد نصرت فتح علی خان کا اصل نام پرویز تھا. بعد میں ایک بزرگ کے کہنے پر ان کا نام نصرت فتح علی خان رکھا گیا. وہ نصرت بھی تھے، فتح بھی تھے، علی سے محبت رکھنے والے بھی تھے اور خان بھی تھے. ان کے نام کی ساری خوبیاں ان میں تھی. نصرت کی 4 بڑی بہنیں اور ایک چھوٹے بھائی فروخ فتح علی خان تھے. تقسیم سے پہلے یہ خاندان جلندھر کے علاقے بستی شیخ میں رہائش پذیر تھا. بعد ازاں فیصل آباد میں سکونت پذیر ہوا. 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد میں پیدا ہونے والے نصرت فتح علی خان واحد پاکستانی تھے جنہوں نے قلیل مدت میں شہرت کے بین الاقوامی ریکارڈ قائم کیے. آپ کے والد کے دوستوں نے آپ کو منع کیا کہ آپ کی آواز قوالی کے لیے موزوں نہیں، لیکن جب آپ 16 برس کے ہوئے اور آپ نے اپنے والد کے چہلم پر پہلی مرتبہ پبلک میں سولو پرفارمنس دی تو وہ تمام آپ کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو جتنے میرے تمام شاگرد تھے والد صاحب کے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ گا سکتے نہیں، اور میرا آواز اتنا برا تھا کہ مجھے خود. نصرت فتح علی خان نے اپنی تمام عمر قوالی کا فن سیکھنے اور مشرق و مغرب میں اسے مقبول بنانے میں صرف کر دی. میرے والد صاحب شاگردوں کو بتا رہے ہوتے تھے کہ میں چوری دروازے سے یاد کر لیتا تھا چیزیں ایسی. ان کے شوق کا عالم یہ تھا کہ ان کے والد ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، مگر جب آپ کے والد اپنے شاگردوں کو ریاض کروا رہے ہوتے تو آپ چھپ کر سنتے اور اکیلے میں ریاض کرتے. ایک دن آپ کے والد نے دیکھا کہ آپ کمرے میں بیٹھے ریاض کر رہے تھے تو پھر آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں گانا چاہتا ہوں. اس کے بعد سے آپ کے والد نے آپ کو باقاعدہ موسیقی کی تعلیم دینا شروع کی. ان کے 24 گھنٹے موسیقی میں ہی گزرتے. ساری رات دھنیں کمپوز کرتے رہتے اور کب صبح ہو جاتی یہ یاد بھی نہیں رہتا. تقریباً کتنی دیر آپ ریاض کیا کرتے تھے؟ ریاض کا تو یہ عالم تھا کہ ہم 10 گھنٹے کم سے کم ریاض کرتے تھے. اچھا. تو ہماری ایک جگہ ایسی تھی کہ اس میں وہ بیٹھ جو تھی اس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب دن چڑھ گیا کب رات ہوگی، وہ ایسی جگہ بنی ہوئی تھی. 1992 کے ورلڈ کپ جیتنے میں بھی نصرت فتح علی خان کی قوالیوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. ہوا کچھ یوں کہ پاکستانی ٹیم جب میچ ہار رہی تھی تو نصرت نے ٹیم کو 2 قوالیاں ریکارڈ کر کے بھیجی، اللہ اللہ اور اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اور میں نے اپنی اسپیشل 2 قوالیاں ریکارڈ کر کے ان کو بھیجی. ایک تھی اللہ اور ایک ناز شریف تھی اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اور یہ رات دن وہ سنتے رہے اور اس جذبے کے تحت انہوں نے میچ جیتا. سبحان اس کے بعد ڈریسنگ روم میں کھلاڑیوں کی زبان پر یہی جاری رہی. وہ صحیح معنوں میں شہرت کی بلندیوں پر اس وقت پہنچے جب پیٹر گیبل کی موسیقی میں گائی گئی ان کی قوالی دی مست کلندر مست مست ریلیز ہوئی. مست کلندر مست میرا ورد ہے دم دم علی علی میرا ورد ہے دم. اس مشہور قوالی سے پہلے وہ امریکہ میں بروکلین اکیڈمی آف میوزک کے نیکسٹ ویو فیسٹیول میں بھی فن کا مظاہرہ کر چکے تھے، لیکن دم مست کلندر مست مست کی ریلیز کے بعد انہیں یونیورسٹی آف واشنگٹن میں موسیقی کی تدریس کی دعوت دی گئی
انہیں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا گیا۔ پیٹر گیبل کا کہنا تھا جب نصرت کی آواز کو انہوں نے اپنے کمپیوٹر پر ڈالا تو کمپیوٹر ان کی آواز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور کمپیوٹر پیچھے رہ جاتا اور نصرت کی آواز آگے نکل جاتی۔ ان کے مینیجر حاجی اقبال کا کہنا ہے کہ مائیکل جیکسن کو بہت تعجب ہوا جب اس نے نصرت فتح علی خان کو سنا۔ اس نے کہا ایک تو یہ بیٹھ کے گاتا ہے اور اس کا جسم بھی بھاری ہے، لیکن اس کی آواز کی تھرو بہت زیادہ ہے، میں اس کو براہ راست سننا چاہوں گا۔ ایک ہی کمی ہے تو میری زندگی ہے تو۔ وہ اپنی زندگی میں اتنے ہمبل تھے کہ جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود اپنی تعریف کبھی نہیں کی۔ ان سے ان کی تمام ایسوسیشن میں ایک جملہ، ایک لفظ، ایک شبد ان کے منہ سے ایسا نہیں سنا جو ان کی اپنی تعریف میں۔ انہوں نے صرف چند سالوں میں 40 ممالک میں اپنے فن کا لوہا منوایا۔ 1987 میں انہوں نے جاپان فاؤنڈیشن کی دعوت پر وہاں پرفارم کیا، اسی برس پیرس گئے اور پھر دوبارہ 1988 میں بھی فرانس میں پرفارم کیا۔ 1979 میں بروکلین اکیڈمی آف میوزک کی دعوت پر نیو یارک میں فن کا مظاہرہ کیا۔ عالمی سطح پر جتنی شہرت انہیں ملی وہ شاید کسی اور پاکستانی موسیقار یا گلوکار کو نصیب نہیں ہوئی۔ انہوں نے 3 انگلش موویز میں اپنا میوزک دیا۔ بطور قوال ان کے 125 آڈیو البم ریلیز ہوئے جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ایک بار وہ فرانس میں پرفارم کر رہے تھے۔ جب وہ اپنی قوالی کا ترجمہ کرنے لگے تو انگریزوں نے کہا کہ آپ ترجمہ نہ کریں، آپ کی پرفارمنس ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ کیا گا رہے ہیں۔ جی تو ہم نے وہ اپنی گائی ہوئی قوالیوں کا ترجمہ انگلش میں کروا کے پہلے ان کو سناتے تھے، تو فرانس والے کہنے لگے، تب فرانس میں پروگرام ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم پر ظلم نہ کریں، آپ کی پرفارمنس ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ کیا کیا۔ ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی جو شاید کسی گلوکار میں نظر نہ آئے، جب وہ پرفارم کرتے تھے تو ان کی توجہ کبھی بھی آڈینس پر نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ اپنی گائیکی پر ہوتی۔ ان کی زندگی کی خواہش یہی تھی کہ اپنے فن کو آگے بڑھایا جائے۔ جاوید صاحب کا کہنا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نصرت کی شخصیت اور فن کا احساس لوگوں میں بڑھے گا، جو کہ ان کے جانے کے کئی سال بعد بھی آج ہمیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ لوگوں کو نصرت فتح علی خان کی شخصیت اور ان کے فن کی اہمیت کا احساس بڑھے گا۔ نصرت فتح علی خان کی 2 بڑی خوبیاں جن کی وجہ سے وہ اتنے بڑے مقام تک پہنچے، اگر ہم بھی وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم بھی اپنے پروفیشن کے نصرت فتح علی خان بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے کام سے محبت۔ نمبر 2، سخت محنت۔ اگر صرف یہ کام کر لیں تو ہم کسی بھی بڑے مقام تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صرف پیشن ہونا کافی نہیں، اس کے لیے محنت بھی ضروری ہے۔ جیسے ہیرے کو کوئلے کی کان سے نکال کر تراشنا ضروری ہوتا ہے۔ سنا ہے کوئلے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے، اٹھو تاریک راتوں سے کوئی سورج نکالے ہم۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ نصرت فتح علی خان کی مغفرت فرمائے۔ باقی ہر شے جگ دی کھل گئی،